السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 15 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 11 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را پر زبر ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را پر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس پر قلقلہ بھی کریں گے۔ صاد کو بھی پر پڑھیں گے، را پر پیش ہے اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ صلی، یہ وقف الوصل اولا کی علامت ہے، اس پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو یا میں مدغم کر دیں گے اور حمزہ کی زبر کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو اس پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ الف سے پہلے تو پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ قاف فا، یہ صیغہ امر ہے، اس پر وقف بہتر ہے تو ہم اس پر وقف کریں گے۔ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. صاد وقف مرخص کی علامت ہے، اس پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو ہم اس پر وقف نہیں کریں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا. نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کو واو مشدد میں مدغم یعنی شامل کر دیں گے اور میم کی زیر کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. تا اور طا کی ادائیگی میں فرق کریں گے. تا کو باریک اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا جائز اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ہم اس پر وقف کریں گے. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے میم مشدد پر زبر ہے تو یہاں پر یالین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے. 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے. وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو ان تینوں میں اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. اور 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو ان دونوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. ضاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یاد رہے کہ غنہ آنی اور غنہ زمانی کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے، اس سے زائد نہیں کریں گے. آئیے پڑھتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے. جیم وقفے جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا جائز اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی حالت میں گول تا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. واو ساکن سے پہلے میم مشدد پر زبر ہے تو واولین، واو ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے تو واو مدہ. واولین کو بغیر لمبا کیے پڑھیں گے اور واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو واولین ہوگا. واولین کے بعد میم کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یاد رہے کہ مد متصل کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور مد لین عارض کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم.